بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی کہانی بھی بہت اچھی ہے، جی۔ ماں باپ کے حقوق سے متعلق ہے۔ کیا یعنی ہوتا ہے؟ یعنی ایک بچیوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی کیا کریں، ان کے حق ادا کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے کیا محبت، ہوتا ہے بابا؟ یہی ہوتا ہے نا، ان کی خدمت کرنا۔ ہاں، کیسے کہتے ہاں، ان کی خدمت کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کی بات کو رد نہیں کرنا، جو وہ رد کیا ہوتا یعنی نافرمانی نہیں کرنا، میں نہیں کر رہی میں ہے؟ جی۔ اچھا، ان سے محبت کرنا یہ ہوتا ہے۔ اچھا سنیے، ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری رضی ابو اللہ موسیٰ اشعری۔ اشعری۔ وہ مسلمان ہونے کے لیے دور سے اپنے علاقے سے آئے ہمارے نبی، پہلے وہ کافر تھے، پہلے پہلے۔ کافر تھے، اب وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دور سے وہ آئے۔ اب جب وہ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ان سے پوچھی، بھائی ما فعلت امرأۃ منکم تدعا کذا و کذا، بھائی آپ کے قافلے میں آپ کے وہاں علاقے میں یا قافلے میں ایک عورت بھی تو تھی، ایک خاتون، وہ کیوں ان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ ہم وہیں اپنے علاقے میں رہ گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جنتی بنا دیا ہے۔ مطلب ابھی بتائیے نا، ابھی سنیے گا۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری آ رہے تھے، جی۔ حضور نے پوچھا بھائی ایک عورت بھی تو تھی، وہ کہاں گئیں؟ کہا وہ ہاں آنا تو تھا لیکن نہیں آ سکیں۔ تو حضور نے کہا وہ تو بہت زبردست، ان کو تو اللہ پاک ان سے اتنا خوش ہو گئے، سمجھے، جی۔ اس بچی سے اللہ اتنا خوش ہو گئے، لڑکی سے، اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ جنتی بنا دیا۔ جی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ ابھی تک تو وہ آئی نہیں، آپ کے پاس آتی کوئی عبادتیں کرتی فلاں۔ کہا ببرھا والدتھا، وہ اپنی امی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، رویہ رکھتی تھی اپنے امی کے ساتھ، وہ ان بہت اچھی ان کی جو ہے عادتیں تھیں اپنی امی کے ساتھ۔ صحیح سمجھ گئے آپ؟ جی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قصہ سنایا، کہنے ہوا یہ، وہ جس بستی میں رہتی ہوں گی نا، گاؤں میں، بستی میں، بستی کسی کو؟ جیسے ہم گئے تھے نا گاؤں میں، ایک بستی ہوتی ہے جس میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، صحیح ہے، جی۔ تو لوگ رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا جلدی سے، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے، ارے بستی والو جلدی سے بھاگ جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، رات کو تم پہ دشمن حملہ کرنے والا آ رہا ہے، وہ سب بچوں کو عورتوں کو پکڑ لیں گے، سب چیزوں پہ قبضہ کر لیں گے، تم لوگ جلدی سے بستی میں بھاگ جاؤ، تم ان سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب سارے بستی والے جلدی جلدی گھروں سے نکلے بیچارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہمارے نبی یہ بتا رہے ہیں کسی کے بارے میں، ہمارے نبی بتا رہے ہاں اسی عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں نا۔ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی تو وہیں پہ آنے والے تھے وہ کافر؟ نہیں وہاں پہ نہیں آنے، دوبارہ سنیے۔ کہیں اور آنے والے؟ ابو موسیٰ ایک صحابی تھے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام لائے۔ ہمارے نبی نے ان سے ایک بات پوچھی، بھائی تمہارے ساتھ وہ ایک عورت کو بھی تو آنا تھا، وہ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے میں رک گئی۔ ہمارے نبی نے کہا وہ تو بڑی جنتی ہے۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ بھائی ہمارے نبی نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے نبی نے اس کو یہ بتا دیا، پہلے وہ عورت کافر تھی ہاں کیا؟ نہیں نیک تھی، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ اپنی امی کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے، رویہ؟ یعنی اپنی امی کے ساتھ وہ ان کا سلوک، ان کا رویہ، ان کی عادتیں، صحیح۔ پھر ہمارے نبی نے قصہ سنایا کہ وہ جو عورتیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ جو پیچھے رہ گئی ہیں، وہ جنتی ہیں، ان کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ عورت جس علاقے میں رہتی تھی نا، تو کوئی ان کے علاقے میں، گاؤں میں آیا اور کہا تم لوگ نکل جاؤ جلدی سے، دشمن آ رہے ہیں اور رات کو حملہ کریں گے اور تم سب لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ تو اب کیا کیا؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ نہیں علیہ ہمارے وسلم نبی کی تو جگہ پہ نہیں وہ تو دور کہیں اور۔ جی۔ تو اب ہمارے نبی نے ان کو یہ بتایا۔ جی۔ پھر ہمارے نبی نے کہا کہ جب اس طرح کسی نے کہا نا، تو وہ سب لوگ بھاگے، اپنی چھوٹی موٹی چیزیں لیں۔ بستہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں بستہ نہیں کہہ رہا میں، سب لوگ بھاگے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں لے کے۔ تو وہ بیچاری عورت تھی نا، اس کی ایک بوڑھی سی امی تھی،
صحیح ہے. اب وہ کیا کرتی بیچاری, اس نے اپنی امی کو کندھے پہ بٹھایا, اور بوڑھی امی کو کندھے پہ بٹھایا عورت نے, اور لے کے چلی پیدل چلتے بیچاری تھک گئی. پھر کہیں تھک جاتی, تھوڑا اپنی امی کو اتارتی, اور سخت گرمی تھی اس کی امی بیچاری. اب کیا کرتی, اپنی امی کو کہیں بٹھاتی, ان کے پیر اپنی گود میں رکھ لیتی تاکہ ان کے پیر جلیں بھی نہیں سمجھے. پھر اپنی امی کو کندھے پہ بٹھاتی, پھر چلتی کہیں دشمن نہ پکڑ لے, پھر بھاگتی, چلتی تھک کے جب بیچاری چور ہو جاتی, پھر اپنی امی کو اتار دیتی, پھر کھڑا کر, پھر چلتی. صحیح ہے. اللہ اکبر, اتنی اپنی امی کی اس نے خدمت کی, اتنا اپنی امی کا خیال کیا. وہ کہتی بھائی میں کیا کروں, میں تو یہ کہہ سکتی تھی نا, میں تو عورت ہوں بھائی, میں کیسے, مجھ سے خود نہیں چلا جا رہا, میں آپ کو کیسے اٹھاؤں. اپنی امی کو بولتی خود چلیے آپ, یوں بول سکتی تھی نا. لیکن اس کو اپنی امی کی اتنا خیال تھا, اپنی امی کا اتنا خیال تھا اس نے. صحیح ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جب اس نے اپنی امی کی اتنی خدمت کی, اللہ پاک اتنا خوش ہو گئے اس عورت سے. اللہ پاک نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو معاف کر دیا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, بس یہ جنتی عورت ہے. یہ ہمارے نبی نے کن کو سنائی کہانی؟ حضرت ابو موسیٰ. ہاں, یہ ہماری حدیث کی ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق, اس کے اندر یہ کہانی آئی ہے 20124. سمجھ گئے؟ یہ وہ کہانی, اس حدیث کی کہانی ہے. اچھی تھی کہانی. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا ابھی اذان ہو رہی ہے, ابھی ہم پہلے اذان کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا جی, تو میں آپ کو بتا رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ عورت جنتی ہے. کیسے اس نے اپنی خدمت کی نا اپنی ماں کی. اب بتائیے, ایک عورت تو اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہی ہے, اور ہمارے یہاں بچے کیا ہوتے ہیں, امی چیختی رہتی ہیں بیٹا ذرا سا میں لیٹ گئی ہوں, ذرا دروازہ کھول دو. نہیں امی, اس سے وہ کہتے ہیں نہیں امی فلاں سے کہتے ہیں میں نہیں اٹھ رہی. اچھا بیٹا وہ ذرا سا میری دوا اٹھا دو. نہیں امی آپ خود کر لیں, میں کام کر رہی ہوں, میرا ہوم ورک بہت زیادہ ہے. بیٹا ذرا سا یہ تم چیز باہر سے یہ دہی لا دو, یہ چاول لا دو, فلاں لا دو, دیکھو یہ فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں, یہ چیزیں لے کے آ دو. نہیں امی ابھی میں تو کھیلنے جا رہا ہوں. اتنی سی خدمت بھی اپنی امی کی نہیں. بس اوقات تو کیا ہوتا ہے, امی بیچاری کو بخار آ گیا, کسی کے گھر میں امی کو یا بابا کو کیا آ گیا, بخار آ گیا. اب ساری زندگی تو کیا کرتے ہیں, وہ کیا نام ہے, امی خدمت کرتی ہیں نا, ناشتہ پکا کے دے رہی ہیں. صحیح ہے. اب جو ہے امی کہہ رہی ہیں بھائی آج میری ہمت نہیں ہو رہی. نہیں امی آپ جلدی سے دے دیں مجھے ناشتہ, مجھے جو اسکول جانا ہے, مجھے مدرسے جانا ہے, مجھے آفس جانا ہے. نہیں سمجھے؟ اب اور یہ عورت کتنی اچھی تھی کہ خود تھکن سے چور ہو گئی بیچاری, پسینہ ہو گئی, تھک کے چور ہو گئی اس کے ہیں, لیکن اپنی امی کو کندھے پہ بٹھا کے چلتی رہی. ہاں پیر پکڑ کے, جیسے پیر پکڑ کے یوں بوڑھی تھی نا اس کی امی. اور کتنا مشکل ہے انسان, چل نہیں سکتی تھی, بوڑھی تھی نا بہت. انسان کا خود چلنا مشکل ہوتا ہے بھائی, کتنا چلے گا. اب وہ بیچاری خود بھی چل رہی تھی اپنے آپ کو لے کر, اور اپنی امی کو بھی اٹھا کے چل رہی. لیکن فائدہ کتنا ہوا اس کا, یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا. صحیح ہے. تو آپ بھی طے کریں کہ ہم انشاءاللہ, اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں اپنے ماں باپ کے کیا ادا کرنے ہیں, حقوق ادا کرنے ہیں. کیسے ادا کرنے ہیں, یعنی نمبر 1 بتائیے, آپ کو بھول گئیں تھوڑا سا, میں نے ایک مرتبہ آپ کو یاد کرائے تھے. اپنی ماں باپ کی اچھا سلوک کیسے کرنا ہے, ان کی بات ماننی ہے. صحیح ہے. نمبر 2 ان کی خدمت کرنی ہے. نمبر 3 ان سے محبت کرنا ہے. نمبر 4 ان کی دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے. صحیح ہے. کتنے کام ہو گئے بتا دیجیے. 4. ماں باپ کی بات ماننی, 1 ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, 2 ماں باپ کی محبت کرنی ہے, 3 ماں باپ کی دعا کرنی ہے, 4. صحیح ہے. آپ کرتی ہیں دعا, کون سی دعا کرتی ہیں؟ نماز کے بعد کبھی کبھار پڑھتی ہوں, رب ارحمہما, بھائی کبھی بھول جاتی ہوں. نہیں روز پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح ہے انشاءاللہ. تو ہم ماں باپ کی اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھی تھی کہانی. چلیے جزاک اللہ. جزاک اللہ.
جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔